بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج 14 شعبان ہے اور کل 15 شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت بارہا ہم سنتے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا خاص اہتمام فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اپنی تہبند کو اور اپنے کمربند کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تہبند لنگی کو کہا جاتا ہے، کمربند پاجامے کو کہا جاتا ہے، تو تہبند اور کمربند کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کمر بند باندھ کر پٹا باندھ کر فٹ کر کے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے سے لے کر رمضان کے مہینے کی تیاری کے لیے اپنے بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ یعنی رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری میں دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب گزر جائے تو اس کے بعد شعبان میں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہ شعبان کے مہینے میں ہم کو برکت نصیب فرما اور رمضان کی فضیلتیں ہم کو نصیب فرما، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ کوئی انسان اگر رمضان میں مر جائے، 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، 25 رمضان کو، 30 رمضان کو، اس کی موت کو کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی ہے ہم کو رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ رمضان سے پہلے مر گیا تو رمضان کی عبادت سے وہ محروم رہ گئے، آدھے رمضان کے بعد وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے 15 دن کی عبادت کی وجہ سے وہ اس کی مغفرت کر دے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی مغفرت کا۔ روزانہ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ کروڑوں کے اعتبار سے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، روزانہ کروڑوں کے اعتبار سے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے خلاصی پا لیتے ہیں۔ تو امید تو یہ کی جاتی ہے کہ پہلے میں انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان رمضان کے فوراً بعد مر جائے تو اس کی موت بہت اچھی ہے، کیونکہ اس نے رمضان کا مہینہ پورا پایا ہے، اس نے عبادت کی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہے، تو غالب گمان یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس حال میں پہنچا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی عبادتوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرما۔ لیکن رمضان کا مہینہ بھی اس کے لیے ہے فضیلت والا جس کے رمضان کے مہینے کی قدر ہو، جو رمضان کے مہینے کو بوجھ سمجھتا ہو، رمضان کے مہینے کو اپنے اوپر ایک بھار سمجھتا ہو اور رمضان کے مہینے کی ناقدری کرتا ہو، تو ایسے شخص کو رمضان نہیں ملے تو اچھا ہے۔ جو رمضان کے مہینے کی ناقدری کرے، کیونکہ جس چیز کی قیمت رمضان کے اندر بڑھ جاتی ہے تو اگر اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اس کو گناہ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ گناہ ملتا ہے اس کو۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، رمضان کا مہینہ قدر کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ انسان کے اوپر آتا ہے، ایک مہینہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اچھی عبادت کر لے، روزے مکمل رکھ لے، تراویح کے اندر بشاشت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور پھر قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت کو بڑھا دے، ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو ہمارے 11 مہینوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر انسان 11 مہینے تو گناہ کرتا ہی ہے، پھر رمضان میں بھی گناہ کرے، اس کا روزہ چھوڑ دے اور اس کی تراویح کو چھوڑ دے اور اس کے اندر بھی گناہ کرتا رہے، تو 11 مہینوں کے گناہ ایک سائڈ ہو جائیں گے، رمضان کے گناہ ایک سائڈ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، تو پھر گناہ کا کیا حشر ہوگا، گناہ کتنا بڑھ جاتا ہوگا۔ تو 11 مہینے کے گناہ ایک سائڈ ہو جائیں گے، 1 مہینے کے گناہ ایک سائڈ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو انسان۔ آج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ دیکھو شب برات کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن اس کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح 6 کتابیں ہیں، جو 6 صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان کے اندر اس کی کوئی روایت نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہو، شب برات کی کوئی زیادہ ثواب ہو۔ ہاں البتہ جتنی بھی احادیث ہیں شب برات کے بارے میں وہ ضعیف حدیث ہے،
لیکن قانون یہ ہے کہ صحیح حدیث اگر زیادہ جمع ہو جائے تو پھر وہ حسن ہو جاتی ہے. صحیح تو نہیں ہوتی ہے لیکن صحیح کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو شب برات کی جو رات ہے اس کے مختلف طرق سے, مختلف سندوں سے جو ہے حدیث ثابت ہے شب برات کی فضیلت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں نے اپنے روم کے اندر نہیں پایا تو ٹینشن ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں, ایک بیوی کے پاس نہیں پایا, عائشہ کی باری تھی اس دن, نہیں پایا تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے, تو ڈھونڈنے کے لیے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ نے جنت البقیع میں پایا. جنت البقیع مدینہ کا قبرستان تھا, جنت البقیع میں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے, سجدے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے امت کی خاطر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اشارہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. برحمتک یا ارحم الراحمین. فرمایا عائشہ اگر تو مجھے اشارہ نہیں کرتی تو آج میں پوری امت کو معاف کرا دیتا. خیر ایسے اللہ کا نظام, اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہے, میں تو آگے عبادت کے لیے, تو کیا کر رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو روم کے اندر نہیں پایا تو میرے نفس نے جو ہے نا دوسری طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیوی کے پاس چلے گئے. تو فرمایا عائشہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, یعنی میں کسی کا حق کیسے مار سکتا ہوں. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ کو قبرستان گئے اور آپ کو قبرستان کے اندر پایا گیا. تو اس کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگ شب برات آتی ہے تو قبرستان کی طرف چراغا کرتے ہیں اور ایک میرا ٹھیلا لگا دیتے ہیں. بہت سارے شہروں کے قبرستان ہوتے ہیں, وہاں تو آگے پانی پوری والے بھی لگ جاتے ہیں, آئس کریم والے بھی لگ جاتے ہیں, لوگ اندر سے آئیں گے پھر. تو اس طریقے سے شب برات کے اندر جا کر قبرستان کے اندر چراغا کرنا, وہاں پہ میلہ لگانا اور اس کو ضروری سمجھنا ایک غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے ہیں اور آپ نے کسی کو نہیں بولا کہ بھائی شب برات کی رات کو آپ قبرستان میں جایا کرو. آپ اکیلے چلے گئے لیکن آپ کو وہاں پہ پایا گیا اور زندگی میں ایک بار. لہٰذا صحابہ کرام نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا, لیکن صحابہ کرام نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ چلو ہر رات کو جو ہے نا سارے صحابہ جنت البقیع میں چلے گئے ہوں, مکہ میں رہنے والے جنت المعلیٰ میں چلے گئے. ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. اور اگر اس رات کے اندر قبرستان میں جانا فضیلت کی چیز ہوتی, لو کان خیرا ما سبقون, لو کان خیرا لسبقونا الیہ. جو کفار تھے نا, کفار, وہ کفار صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس سچا دین آ گیا ہوتا, کیونکہ وہ تو مانتے نہیں تھے, اگر محمد کے پاس سچا دین آ گیا ہوتا اور جو محمد کے ماننے والے ہیں جو صحابہ کرام میں غریب صحابہ ہے, اگر سچا دین ہوتا تو ان کو ملنے کی جگہ پہ ہم کو مل جاتا. ان کے ایسا ذہن تھا, ان کے ایسے خیالات تھے کہ اگر ایک چیز اچھی ہوتی, اگر یہ دین صحیح ہوتا, دین اسلام اگر اچھی چیز ہوتی تو ان غریبوں کو ملنے سے پہلے ہم کو ملتا. ہم سردار ہیں, ہم قریشی ہیں, ہم چودھری ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم ایسے ایسے ہیں. انسان کہتا ہے میں ایسا ہوں. تو اگر وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ, اگر ایک چیز اچھی ہوتی تو ہم سے پہلے کبھی آگے نہیں بڑھتے, ہم ہی آگے بڑھتے. تو اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم کو سمجھ میں آ گئی اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی تو یہ غلط ہو سکتا ہے نا. تو شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر پائے گئے, لیکن صحابہ کرام نے اس کا انتظام نہیں کیا اور 1400 سال کے بعد ہم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. یہ تو غلط چیز ہے نا. صحابہ کرام کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ ہم کو کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ, اگر صحیح ہوتا, اگر اس کی فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام ضرور اس کو پکڑتے. اگر سچا صحیح ہوتا تو صحابہ کرام اس کو چھوڑتے نہیں. ہم کو سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا ایسا. اور اگر چلو مان لیتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سمجھ میں آ گیا
تو پھر کام اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کے اندر اور مسئلہ تو نہیں ڈال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے قبرستان چلے گئے اور آپ وہاں پر جو ہے سجدے کے اندر اور پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے. تو ہم بھی اسی طریقے سے کریں کہ دیکھیں کہ رات کو جو 1 بج چکا ہے, اب کوئی قبرستان کی طرف نہیں جا رہا ہے, اپنے بستر کو ہٹائے اور پھر قبرستان چلے جائے, اور قبرستان میں جا کر جو جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پر جو ہے 2 رکعت کی نیت باندھ رہے انسان, اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ میری مغفرت فرما, اس قبرستان والوں کی مغفرت فرما, امت مسلمہ کی مغفرت فرما. تو یہ صحیح عمل ہے. خالی قبرستان میں جانا پھر اپنے رشتہ داروں کے وہاں پر جا کر پڑھ کے آ جانا اور پھر جماعت کی شکل میں جانا اور پھر وہاں پہ جو چراغا کرنا ایک غلط چیز ہے. تو اس طریقے سے آدمی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے تو ہم بھی کبھی جو ہے چلے جائیں قبرستان میں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگ کر آ جائے. تو وَإِن كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ, اگر یہ بات برابر ہوتی تو صحابہ کرام ضرور بھی سے اس کا التزام فرماتے اور اس کو ضرور بھی ضرور کرتے. تو جو شب برات کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ساری ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے, اور اس کا کوئی بھی عمل فکس نہیں ہے کہ آپ کو شب برات آئی تو مغرب کے بعد جڑ جانا ہے, 2 رکعت روزے کی برکت کے لیے پڑھنی ہے, 2 رکعت جو ہے نا دراز عمر کے لیے پڑھنی ہے, اور 2 رکعت محتاجگی سے بچنے کے لیے پڑھنی ہے, اور پھر یاسین شریف پڑھنا. ایسا کوئی فکس عمل نہیں ہے جو ہماری مسجد میں عمل ہوتا ہے, قابل ترک عمل, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ بولیں کہ مولانا خود ہی کرتے ہیں, میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ التزام کرتے تو مجھے جڑنا پڑتا ہے. اگر آپ سارے کے ساتھ مل کر ایسا کہہ دیں عمل کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ جو کہ ہم عمل کرتے ہیں قابل عمل ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ جو میری بات کو مانتے ہیں کہ بھئی عمل قابل ترک ہے, وہ اس نماز کے اندر نہیں جڑے اس لیے کہ قابل ترک عمل ہے, اور جو ہٹ درمی پر ہے کہ ان کو تو کرنا ہی ہے تو وہ جڑ جائے تو ہم کر لیں گے. تو یہ عمل جو شب برات کا کوئی بھی عمل فکس نہیں ہے, کوئی بھی عبادت فکس نہیں ہے. البتہ اس کی فضیلت ثابت ہے ضعیف حدیثوں سے, اور اتنی ضعیف حدیث ہے کہ وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. لہٰذا اس کے اندر عبادت کا اہتمام اس طریقے سے کریں. سب سے پہلی فرصت میں تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے, اس کو کوئی ترک نہ کرے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. جس انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور جو شخص جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی توفیق ہو جائے عبادت کرنے کی, صلاۃ و تسبیح انسان پڑھ لے, ذکر و اذکار کرے, اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, اپنے لیے پوری امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے, قرآن شریف کی تلاوت کرے, استغفار کرے, اور جتنی بھی نفل عبادت مقدر میں ہو سکتی ہے, جتنی طاقت ہے انسان کے اندر, وہ انسان اس کا اہتمام ضرور کرے. فکس عبادت کوئی نہیں ہے. انسان کو جیسے جیسے عبادت سمجھ میں ہے کہ مجھے تلاوت کر لینا چاہیے, اب بشاشت ہے نماز پڑھ لینا چاہیے, اب طاقت ہے صلاۃ و تسبیح پڑھ لینی چاہیے, اب طاقت ہے استغفار کر لینے کی, تو انسان کو جیسا اس کے ذہن کے اوپر ہے. اور اب ایسا کہ میں تھک چکا ہوں تو انسان سو جائے, دعا پڑھ کے وضو کر کے سو جائے, اور پھر فجر کی نماز کے اندر اور جماعت کے اندر شریک ہو جائے. تو اس کی کوئی فکس عبادت نہیں ہے. اور پھر جب رات گزر جائے تو دوسرا دن جو 15 شعبان کا ہے تو 15 شعبان کا روزہ رکھیں. روزہ رکھنا اس نیت سے روزہ نہیں رکھیں کہ 15ویں شعبان اس کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے. روزہ اس نیت سے رکھیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے. ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, 13, 14, 15 چاند کے. اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. 20 کا مطلب ہوتا ہے اجالا, وائٹ کلر. تو چاند جو ہے نا ان دنوں کے اندر پورا ہوتا ہے, اور 20 ہوتا ہے ایک دم چمکدار ہوتا ہے. ان 3 دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے روزہ رکھا کرتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ جو شخص ایام 20 کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے کھوٹ کو دور کر دے گا. دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں, حسد, کینہ, بغض, عداوت, جلن, جلس, یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے کھوٹ کو دور کر دے گا ایام 20 کے روزے رکھنے کی وجہ سے. اور یہ سنت بھی ہے, لہٰذا ایام 20 کے ہر مہینے کے روزہ رکھنے کی سنت ہے. تو 15 بھی ایام 20 کے اندر ہی آتا ہے, تو ایام 20 کے نیت سے رکھ لے, شعبان کے مہینے کی نیت سے روزہ رکھ لے, بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ جو شخص شعبان کے جو ضعیف احادیث ہے اس کے اندر حدیث ایک فضیلت ملتی ہے کہ جو شخص شعبان کی رات کی عبادت کرے اور پھر 15ویں کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دیتا ہے جتنا کہ بنو کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بال ہیں. اب ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو بنو کلب کے ریوڑ تو بہت مشہور تھے. بنو کلب یعنی بڑے ریوڑوں والے, تو ان کے بکریاں کتنے ہوں گے اور ان کے بال کتنے ہوں گے. تو بھائی دوست بزرگ اس کے اندر عبادت کرنے کا اہتمام کریں.
رات کے اندر اور دن کے اندر روزہ رکھیں، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. تو یہ اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے خوب انسان تیاری کرے. اور تیاری کیا ہے کہ اپنے کو فارغ کر لے. تو اس طریقے سے شعبان کے روزے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے ہر خیر کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائیں. اب بات ہے کہ کامیاب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کامیاب ابھی کے زمانے کے اندر ہم نے کامیابی کا جو ڈیفینیشن بنا دیا ہے، کامیاب مطلب وہ ہے جس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہو اور لاکھوں کروڑوں وہ کما رہا ہو اور اس کا بیلنس بن رہا ہو اور خوشحالی ہو. اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ کامیابی اس کا نام نہیں ہے. کامیاب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، عافیت کی دعائیں مانگے. انسان کے پاس مال دولت تو آ رہی ہے لیکن وہ کن راستوں سے آ رہی ہے اس کو بھی دیکھیں. تو جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بزنس کے اندر بھی دل لگاتا ہے، صحیح سے وہ بزنس کرتا ہے، اس کے اندر حلال اور پاکیز کی دیکھتا ہے، حرام اور ناجائز چیزوں سے احتراز کرتا ہے. اس طریقے سے مال کو جمع کرتا ہے اور مال کے آنے کے بعد اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے. صحیح سے اس کو زکوٰۃ نکالتا ہے اور صحیح سے وہ مساکین اور محتاج اور یتیم جو اس کے اطراف کے اندر ہے ان کے پیچھے وہ خرچ کرتا ہے. اور ساتھ میں اپنے عبادت کی مکمل عبادت کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ روزے بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہے، وہ درود شریف کی پابندی بھی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار بھی کرتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہتا ہے، ان کی بہترین تربیت کرتا ہے. بچیاں ہو تو ان کی بہترین تربیت پردے کے ساتھ کرتا ہے اور لڑکے ہیں تو ان کی بہترین تربیت کرتا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ مارکوٹ نہیں کرتا ہے، ان کے اوپر روب نہیں چلاتا ہے، ان کے اوپر وہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹھاتا ہے، ان کے اندر مہربانی کرتا ہے. ماں باپ ہے تو ماں باپ کو حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. تو اس طریقے سے کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنا کاروبار بھی اچھے طریقے سے کرے، اپنی ملازمت بھی اچھی طریقے سے کرے اور سارے دن کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو جو ہے اچھی طریقے سے وہ ادا کرے. ایمانیات ہے، اس کے ایمان اور اس کے عقائد صحیح ہے، اور اس کی اخلاقیات، اس کے اخلاق بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہے، اس کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہے. وہ کسی کا پیسہ کھا نہیں جاتا ہے، کسی کا سب ٹال مٹول نہیں کرتا ہے، کسی کا لیا پھر بھول جاؤ اس طریقے سے نہیں کرتا ہے. دینا ہے اس کو وقت پر پہنچا دیتا ہے اور لینا ہے تو صحیح طریقے سے لے لیتا ہے. اگر دینے کے وقت کے اندر اگر اس کا انتظام نہیں ہو سکا تو جا کر وہ معذرت کر دیتا ہے کہ بھائی میرے سے انتظام نہیں ہوا، میں آپ کو اگلے ہفتے دے دوں گا. پھر وہ وقت پر پیسہ پہنچا دیتا ہے. اور اس کا جو معاشرت ہے گھر کے اندر جو رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہترین اس کی معاشرت ہے. یہ ساری چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے. تو یہ کامیاب انسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ میرے بس میں تو میں کر رہا ہوں، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو تو معاف فرما دے اور تو مجھے جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما دے. اس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے کامیاب زندگی. صرف وہ ون ویو ہے اس کا کہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، باقی ساری چیزیں چھوڑ رہا ہے. نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتا ہے، نہ غربا کو کے پیچھے خرچ کرتا ہے اور نہ بچوں کی تربیت کرتا ہے اور نہ گھر والوں کے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے. تو ایسا انسان تو ناکام انسان ہے. تو بھائی دوستوں، ایک بہترین مہینے اور بہترین وقت ہمارے پاس سے گزر رہے، اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، بالکل تیار کر لیں. ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، ایک بھی تراویح نہیں چھوڑنی ہے. جو تراویح پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو بھی پہلے صفوں کے اندر آنے کی کوشش کریں، بشاشت کے ساتھ، بوجھ نہیں سمجھ کر اس طریقے سے تراویح ادا کریں. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ وقت کی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.